سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ اہل سنت ہیں، حنفی ہیں یا بریلوی ہیں۔ یہ سوال جس شخص کی طرف سے پوچھا گیا اس شخص کا تعلق مرزائی گروپ سے تھا۔ ایک تو مرزائی گروپ وہ ہے کہ جو ایک صدی پہلے مرزا قادیانی جو ایک بہت بڑا فتنہ تھا، جس نے فتنہ پھیلایا، ایک کذاب شخص تھا، اس کے جو فالورز ہیں ان کو بھی مرزائی کہا جاتا ہے۔ اور ایک آج کے دور کے اندر مرزا جہلمی ہے جو چلتا تو اسی کے نقش قدم پر ہے، طریقہ واردات صرف مختلف ہے، مشن اس کا بھی وہی تھا، مشن اس کا بھی یہی ہے، اسلام پر حملہ کرنا۔ تو دونوں کا طریقہ واردات الگ تھا، لیکن آگے ڈیمیج کرنے کے لحاظ سے معاملہ ایک طرح کا ہے۔ تو اس کا ایک فالور تھا، اس نے سوال یہ کیا کہ آپ بتائیں آپ اہل سنت ہیں، حنفی ہیں یا بریلوی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ حنفی ہونا یا بریلوی کا ٹائٹل ساتھ لگ جانا یہ اہل سنت کے منافی نہیں ہے۔ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ اب مرزا چونکہ گاہے بگاہے اور دن بدن آ کر اس طرح کے جو ہے وہ گمراہیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ معاذ اللہ امام اعظم کی کچھ چیزیں غلط ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں، امام احمد بن حنبل کی کچھ چیزیں غلط، کچھ چیزیں صحیح ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے خبر دے دی تھی کہ امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے پہلوں کو غلط کہیں گے، تو سرکار نے تو ایسے لوگوں کے لیے وعید کا ذکر جو ہے وہ فرمایا۔ تو اس طرح کے لوگ تو ویسے ہی جو ہیں وہ جو طیب کے مقابلے میں خبیث ہوتا ہے اس طرح کے لوگ ہیں۔ اہل سنت جو ہے وہ ایک عقیدے کا نام ہے، جس طرح جو محدثین ہیں ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ امام مسلم نے لکھا ہے کہ جو محدثین یعنی اہل حدیث کا جو گروہ ہے وہ اہل سنت ہیں، تو وہ اہل حدیث جو محدثین ہیں ان کو ان کے فن کی وجہ سے اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور آگے جو عقیدے کے اعتبار سے وہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی اہل سنت تھے، تابعین بھی اہل سنت تھے، تبع تابعین اور آگے پھر محدثین اور ائمہ اسلام وہ سارے کے سارے اہل سنت و جماعت ہی تھے۔ اس کے کچھ دلائل میں حدیث پاک سے آپ کے سامنے رکھوں گا بھی، اور الحمدللہ ہم بھی اہل سنت و جماعت ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، فروع کے اعتبار سے، مسئلے کے استنباط کے اعتبار سے، جو فقہ ہے اس کے اعتبار سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے بریلوی کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں مختصر سے ٹائم کے اندر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ باقی ہم اہل سنت کیوں ہیں اس کے جو ہے وہ ٹائٹل سے ہمارا ایک ڈیٹیل سے لیکچر ہوگا، جس کے اندر میں پوری طرح قرآن و حدیث سے واضح کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یہ فرمایا کہ جو ہے میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے، فرقے ہو جائیں گے، سب جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا اور اس جنتی گروہ کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا۔ اس کے سارے حوالہ جات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے اس لیکچر میں دوں گا۔ باقی یہاں میں اشارتاً کچھ گفتگو کرتا چلوں کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ امام مسلم نے بھی مسلم شریف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، محدثین کا گروہ۔ تو اہل سنت و جماعت اس وقت ہوا کہ جب کچھ لوگوں نے یعنی خوارج پیدا ہو گئے، روافض پیدا ہو گئے، نواسب پیدا ہو گئے، تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن ان کا جو آگے عقیدہ تھا وہ بہت غلط تھا۔ تو اس اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین تھے جن پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہا، اور پھر تابعین نے بھی اہل سنت و جماعت کہا، محدثین نے بھی کہا، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو مرزا جہلمی ہے، یہ جہلم میں 10 فٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو علمی کتابی تو کہتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت نہیں کہتا۔ باقی اگر کوئی بندہ یہ کہے جی اس نے اہل سنت پاک.com اور یہ فلاں فلاں اس طرح کی چیزیں، وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے وہ خود اپنی زبان سے کہہ چکا ہے کہ لوگ میری بات کو سنیں، اس وجہ سے میں یہ پلیٹ فارم یوز کرتا ہوں، وگرنہ ایسا نہیں ہے۔ ہم علمی کتابی مسلم ہے، یہ نام اس نے رکھا ہے، اہل سنت نہیں رکھا وہ نام کہ جو صحابہ نے رکھا تھا۔ اب جو ہے وہ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لحاظ سے ایک روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یعنی سرکار نے یہ فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے جو اس کی شان کے لائق ہے دست قدرت، وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں ہے۔ اب جو لوگ مرزا کو مرزا جہنمی کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دلیل ہے، کیونکہ
پاکستان کے اندر اس کو سننے والے، اس کو فالو کرنے والے، ویسے تو اس کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ 1.4 ملینز ہیں یا 1.5 ملینز ہیں، یعنی 14 سے 15 لاکھ ہیں۔ چلو ہم مبالغتاً کہتے ہیں جی 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ ہیں جو اس کو سننے والے ہیں، تو باقی 20 کروڑ عوام کا کیا کریں گے؟ سواد اعظم تو وہ بنتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ایک مسلمان بستے ہیں سواد اعظم کے لحاظ سے ان کا عقیدہ تو اہل سنت و جماعت ہے، کوئی علمی کتابی تو ہے نہیں ہے، انہوں نے ایسا تو کوئی نام رکھا نہیں، تو کوئی اس طرح کے تو شعر پڑھتا نہیں ہے، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ ایک جماعت ہے، اور یہ جماعت سے الگ ہو کر ایک عقیدہ دے رہا ہے جو اس کے خود زبان سے یہ بولتا ہے کہ فلاں امام بھی غلط ہے، فلاں امام بھی غلط ہے، فلاں امام بھی غلط ہے، فلاں نے بھی عقیدہ غلط بتایا، فلاں نے بھی عقیدہ غلط بتایا، فلاں نے بھی عقیدہ غلط بتایا، اور اتنا بڑا منافق شخص ہے کہ بریلوی مشرک ہیں لیکن مسلمان تو ہیں، اور اس نے ایک ٹائٹل بھی دیا کہ کافر ایک جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، ایک مسلمان بھی معاذ اللہ، مسلمانوں کے اندر بھی کافر ہوتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح کا بے وقوف انسان اور آگے اس کو فالو کرنے والے وہ پتہ نہیں ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اس کو مرزا جہنمی کہتے ہیں، یہ دلیل اس کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ اپنے 10 فٹ کے کمرے کے اندر بیٹھ کر کوئی حدیث پڑھ کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور وقت کے جو بڑے بڑے آئمہ رہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی دین کے لیے اور پھر عقیدہ امت کو بتایا، ان پر گمراہیوں کے الزام لگا سکتا ہے، گستاخیوں کے الزام لگا سکتا ہے، تو ہم اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے دلیل پکڑتے ہوئے جو بالکل ٹھیک ہے کہ اس نے جماعت سے ہٹ کر اپنا ایک فرقہ جہلم کے ایک 10 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کر بنایا ہوا ہے، علم کتابی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو ہم من شذ فی النار سرکار کو تو یہ فرمان ہے جو جماعت سے ہٹ گیا وہ جہنمی ہے، تو ہم اس کو مرزا جہنمی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت موجود ہے، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی کہتا ہے میں ریفرنس دے رہا ہوں، میں بھی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ امام ترمذی یہ حدیث لے کے آئیں۔ پھر سرکار کا ایک اور فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ اب اس کی وہ بات کہاں جائے گی جی بابوں کی اتباع نہ کرو، کتابوں کی اتباع، سواد اعظم کتابیں ہیں، سواد اعظم بابیں ہیں یا کتابیں ہیں، پہلے تو یہ معین کرو نا، تو سواد اعظم سے پتہ چلے گا کہ شخصیات ہیں، علماء کی جماعت کی اتباع ہے، پھر سواد اعظم جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو تواتر کے ساتھ چلتے آئے ہیں، لیکن اس کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سارے تو معاذ اللہ گمراہ ہیں، میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں، تو سرکار فرما رہے ہیں اتبعوا السواد الاعظم، اتباع کرو سواد اعظم کی، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، جس نے سواد اعظم کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں، تو ہم اس کو پھر مرزا جہنمی نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا من فارق الجماعۃ شبرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک بالشت بھی جماعت سے ہٹ گیا، ایک بالشت بھی جو بندہ جماعت سے ہٹ گیا، سرکار نے فرمایا فقد خلع رقبۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا، اسلام کا جو ہار ہے، کیونکہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، تو اسلام کا جو وہ ہار تھا اس نے اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیا، وہ گمراہی کی دلدل میں جا کے پھنس گیا۔ تو اب یہ مرزا جو ہے اس نے جماعت کو چھوڑا، جماعت کو چھوڑ کر یہ اپنا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ حدیث پڑھتا ہے اس کے اندر بریکٹس لگا کر اس کے اندر اپنا لقمہ ڈال کر عوام کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو سامنے کیوں نہیں بٹھاتے؟ 5 منٹ کسی عالم کے سامنے بٹھاؤ تو صحیح، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ بھی جانتا ہے کہ جس دن یہ بیٹھ گیا اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کی گمراہیاں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، اس لیے یہ بیٹھتا نہیں، حجتیں کرتا ہے، طویلیں کرتا ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے تھا کہ اگر محدثین چونکہ ایک فن حدیث کے لحاظ سے ہوتا ہے تو ان کو اہل حدیث کہہ دیا جاتا ہے، تو جب عقیدے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ پتہ کرنا ہوگا تو پہچان کے لیے اہل سنت و جماعت ان کو کہا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ تبارک تعالی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایک جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم اہل سنت کیوں ہیں اس کے اندر ہم پوری وضاحت اس کی رکھیں گے اور ایک ایک حدیث بیان کریں گے کہ سرکار نے کہاں کس کو 72 فرقوں میں سے کہا ایک جنتی اور وہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ سارے دلائل انشاءاللہ تبارک تعالی ہم دیں گے۔ باقی رہا حنفی ہونا، تو حنفی ہونے کے لحاظ سے ہم پلٹتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہاں پر میں یہ واضح کر دوں کہ وہ مجتہد تھے، وہ فقیہ تھے، اور قرآن پاک سے حدیث پاک سے مسئلوں کا استنباط کرنا یہ بھی ایک بھرپور علم ہوتا ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے استنباط کیسے کرنا ہے۔ پہلے تو قرآن و حدیث کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ قرآن سے استنباط کرنے کے 20 قسمیں ہیں، 20 طریقے ہیں۔ کیا
خاص، عام، مشرک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، اشارت النص، دلیل لینے کے، اشارت النص، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ 20 اقسام ہیں۔ ان پر مہارت ہونا ضروری ہے۔ پہلے تو اس کی تعریفیں پتہ ہونی چاہیے، پھر ان کے آگے طریقے پتہ ہونے چاہیے کہ اس کو قرآن سے، حدیث سے استنباط کیسے کرنا ہے، پھر قرآن کے جو محکم ہیں، متشابہ ہیں، ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، پھر منسوخ کے آگے قسمیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک فقیہ کے لیے، ایک مجتہد کے لیے محدث ہونا ضروری ہے کہ وہ خود جانتا ہو کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، پھر صحیح جو حدیث ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے لیتے ہیں، اس کے اندر شرائط کون سی پائی جاتی ہیں، پھر حسن ہے، حسن کون سی حدیث ہوتی ہے، پھر اس کے اعتبار سے آگے وہ سارے معاملات، اس کا حکم کیا ہے، موضوع حدیث جو جعلی حدیث ہوتی ہے اس کو کیسے پہچانتے ہیں، پھر ضعیف حدیث ہے وہ آ جائے تو اس سے مسئلے کا استنباط کیسے ہوتا ہے، کہاں ہم مسئلہ نکالیں گے، کہاں مسئلہ نہیں نکالیں گے، ان ساری چیزوں پر عبور ہونا ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں جیسے پہلے بھی کہا کہ مرزا کو 5 منٹ بٹھاؤ تو صحیح، ابھی اس کو دن میں تارے نہ نظر آ جائیں تو پھر کہیے گا کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن سے دکھاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ منسوخ کی اقسام کیا ہیں، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، اور پھر حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، یہ ساری اقسام اس کے سامنے ہم رکھیں، ان بتائیں قرآن پاک کا خاص کیا ہے، قرآن پاک کا عام کیا ہے، اس سے ہم نے مسئلہ اخذ کیسے کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ایک مجتہد کو پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ محدث کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہوتی، اس کو صرف حدیث کے اعتبار سے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد ہیں وہ جب حدیث کا معاملہ آتا ہے تو امام بخاری کا نام لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے امام بخاری کہتے ہیں، حدیث ضعیف ہے امام بخاری کہتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن جب استنباط کا معاملہ آتا ہے پھر وہ امام بخاری کا نام نہیں لیتے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے نزدیک اور جو ہے وہ امت کے جمہور کے نزدیک وہ خود بھی مجتہد تو ہیں، لیکن یہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر گفتگو کریں گے، گفتگو لمبی نہ ہو جائے تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث بھی ہیں، ان کو ان تمام قرآن کے جو یہ سارے طریقے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، پھر حدیث کے لحاظ سے بھی پتہ ہے، اور پھر مسئلہ استنباط اخذ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ان کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے اندر یہ ملکہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اس کی ایک میں مثال دیتا چاہوں ان مرزائیوں کو، کیونکہ یہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے، جس طرح حدیث کے اندر ہم محدثین کی طرف پلٹتے ہیں، ابن حجر اسقلانی کی طرف ہمیں پلٹنا پڑتا ہے، امام ذہبی کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، امام بخاری، امام مسلم، ان کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، ان شخصیات کی طرف۔ اس کے نزدیک تو بابوں کا خدا ہی اور ہے نا، تو ہمیں تو شخصیات کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، کتابیں ان کے ذریعے سے آئی ہیں، کتابیں بعد میں آئی ہیں، بابیں پہلے ہیں، اس لیے بابوں کی اہمیت زیادہ ہے، کتابیں تو بعد میں آئی ہیں، بابوں کو نہیں مانو گے تو کتابوں کو کیسے مانو گے؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں امام بخاری کو نہیں مانتا، امام بخاری سکھا نہیں ہے، تو پھر بخاری شریف کو کیسے مانے گا؟ تو پھر اس کے اندر جو ایک راویوں کی لسٹ ہے اس کو کیسے مانے گا؟ وہ ساری شخصیات ہیں، وہ سارے بابیں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ محدثین کی طرف پلٹنا پڑتا ہے، کہ ہمیں ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب دیکھنی پڑتی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ذہبی کی میزان الاعتدال دیکھنی پڑتی ہے، ان کی طرف پلٹنا پڑتا ہے اور ان پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، یا تو پھر خود ہر راوی کا جو ہے وہ اس کی جو کردار ہے وہ آپ کو پتہ ہو، اس کا سن پیدائش، اس کا پھر وفات، پھر اس نے زندگی کہاں کہاں گزاری، پھر کس کس سے ملا، یہ ساری چیزیں پتہ ہوں۔ تو آج یہ پتہ ہونا امپاسبل ہے، اگر پتہ کرنا بھی پڑے گا پھر بھی آپ کو کسی نہ کسی شخصیت، کسی نہ کسی کتاب کی طرف پلٹنا پڑے گا، کسی نہ کسی شخصیت کو پڑھنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خود صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین کے شاگرد ہیں، وہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو پتہ تھا، اور ان کو پتہ تھا کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، اور کون سی حدیث سے کیا حکم نکلے گا، وہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں، اور پھر قرآن سے احکام کے بارے میں بھی ان کو پتہ تھا۔ اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی طرف پلٹتے ہیں کہ انہوں نے جو قرآن سے استنباط کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اس لیے ہم ان کے اصول لے کر آگے جو ہے وہ فقہ کے اعتبار سے ان کو فالو کرتے ہیں، اس لیے حنفی کہہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح محدثین کو اہل حدیث کہہ دیا جاتا ہے، تو اہل حدیث کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، اہل سنت سے الگ ہو کے نہیں ہے، اسی طرح حنفی جو ہے فروع کے اعتبار سے ہونا یہ بھی اہل سنت کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہم ڈیٹیل سے بھی کچھ لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں گے، اس کے اندر پھر ہم اور بھی اس کی وضاحت رکھیں گے۔ باقی رہا بریلوی ہونا، تو بریلی شریف ایک شہر ہے جو کہ انڈیا کے اندر ہے،
ادھر سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کو اجاگر کیا اور ایک تجدید کا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا، چونکہ ہم ان کو مجدد مانتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم ان کو ایک مسلمہ شخصیت مانتے ہیں کہ انہوں نے جو قرآن و حدیث سے جو آگے عقیدہ آ رہا تھا اہل سنت و جماعت، انہوں نے ایک کردار ادا کیا کہ اہل سنت و جماعت کا جو سچا عقیدہ تھا وہ امت تک پہنچایا۔ اس وجہ سے امت جو ہے وہ ان سے کچھ عقیدوں کے اعتبار سے جو ہے عقیدے کے اعتبار سے وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کو بریلوی کہہ دیا جاتا ہے۔ باقی کوئی بریلوی کوئی الگ فرقہ نہیں، کوئی حنفی ہونا کوئی الگ فرقہ نہیں۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے کفار کے مقابلے میں ہمارا کوئی بھی نام ہے، ہماری کوئی بھی پہچان ہے تو ہم اللہ کے فضل اور توفیق سے مسلمان ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر جو گمراہیاں پھیل گئی، سرکار نے فرمایا جب فرقے بن جائیں گے ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ جب فرقے بن گئے تو ان میں سے ایک جماعت ہے جس جماعت کی پیروی کا حکم خود سرکار نے دیا ہے، تو اس جماعت کا نام اہل سنت ہے۔ ہم ان کی طرف پلٹتے ہیں اور فروع کے اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ملکہ ہم میں نہیں ہے، اگر کسی کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور مرزا سمجھتا ہے میرے اندر ہے تو ہمیں صرف 5 سوالات کرنے کی وہ اجازت دے دیں۔ ہم صرف 5 سوالات اس سے کریں گے، کاؤنٹر کوسچن بھی کوئی نہیں کریں گے، پلٹ کے کوئی سوال نہیں کریں گے، صرف 5 سوال کریں گے۔ اگر وہ قرآن و حدیث سے اصول قائم کر کے کوئی مسئلہ اخذ کر جائے تو پھر کہیے گا پھر وہ مجتہد بن کے بیٹھا رہے اور کام کرتا رہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو تو عربی کا نہیں پتا۔ جب عربی کا نہیں پتا تو فتح الباری کیسے پڑھے گا؟ بڑے بڑے جو اصول و ضوابط قائم کیے ہیں ائمہ نے وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کو جانے گا کیسے؟ قرآن کے ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کا معنی معین کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا معنی یہاں۔ اردو تو عربی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، وہ تو ایک قریب کا معنی ہوتا ہے اردو کے اندر جو عربی کے لحاظ سے لے لیا جاتا ہے، تو اردو پڑھ کر کس طرح قرآن و حدیث کو مکمل طور پر سمجھا جا سکتا ہے؟ تو باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈیٹیل سے ہم اس کی اور بھی وضاحت رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اہل سنت، حنفی اور بریلوی ہونے کے لحاظ سے میں نے یہ پوری وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔